رمضان کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو سچ پوچھو رمضان کے پہلے بہت ساری تیاری کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ لگے کہ بہت ساری نیکیاں رکھی ہے تو سچ میں آپ بہت ساری چیزوں کو ترک کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں رمضان کی تیاری کریں اور کیا کریں۔ میرے خیال سے جو سب سے بڑی اہم چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا ہمیں حکم کیوں ہی دیا گیا۔ اس میں ایک سادہ سا جواب اللہ نے خود دیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ جب بھی لوگ اس پر بات کرتے ہیں تو عام طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے اللہ کے خوف سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے اللہ کی موجودگی کا شعور کہتے ہیں۔ یقیناً یہ سب تعبیریں آپ نے سنی ہوگی۔ کچھ سال پہلے ایک نوجوان نے ایک سوال کیا، ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقوی کا مطلب اللہ کا شعور رکھنا ہے، اس بات کو جاننے کی وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی زمین اور آسمان کا مالک ہے اور آخر کار ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب انسان کی آخری گھڑی ہوتی ہے کو مال دولت رشتے دار جس کے لیے جھوٹ چوری کرتا ہے انسان کون کام آتا ہے؟ کوئی نہیں جو کسی کو موت سے بچا لے جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ جب موت کا وقت مقرر ہو جاتا ہے نہ تو ایک بھی لمحے کو وہ وقت رکتا ہے۔ اس وقت اللہ کی یاد میں سپرد کرتے ہیں۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے بس جانا ہوتا ہے۔ تمہارے پاس کچھ بھی ہو، دنیا بھر کی دولت کیوں نہ ہو یا پھر بہترین صحت ہو، آپ کو جانا یہ ہوتا ہے۔ کوئی چیز روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔ ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کہیں سے آیا ہوں اور اس وقت میں کہیں اور موجود ہوں اور پھر یہاں سے مجھے کہیں اور جانا ہے۔ یہ شعور۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کی عبادت اس لیے کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ میں اس سے ڈرتی ہوں؟ یا ایک اچھا سوال ہے، اگر آپ کسی سے ڈرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہوگا؟ جب آپ کسی سے بے حد محبت کرتے ہیں، جب آپ کسی کو بے حد چاہتے ہیں تو کیا آپ اس شخص کو تکلیف دینا چاہیں گے؟ کیا آپ ایسا کچھ کریں گے جس سے آپ کا رشتہ خراب ہو جائے؟ جواب ہوگا نہیں، کیونکہ آپ اس تعلق کو خراب کرنا نہیں چاہتے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ میں اللہ سے بے حد محبت کرتی ہوں اور میں ڈرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کچھ ایسا کروں کہ اللہ سے میرا تعلق خراب ہو جائے۔ یہ خوف اصل میں بے پناہ محبت سے جنم لیتا ہے، کیونکہ میں اللہ سے بے حد محبت کرتی ہوں، اس لیے میں اس کو ناراض ہونے سے ڈرتی ہوں، اس کو ناراض کرنے سے ڈرتی ہوں۔ تقویٰ کا ایک یہ بھی بیان ہے کہ ایک رکاوٹ پیدا کرنے کا، یعنی کہ اپنے اور اللہ کی ناراضگی اور اس کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہو سکتی ہے۔ تقویٰ اگر ہم کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر تقویٰ ہے، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈر کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو وہ چیز دیوار بن جاتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے وہ برا کام کرنے سے روکتی ہے اور غلط کام کرنے سے بچنے سے روکتی ہے۔ اصل میں تقویٰ ہے اللہ فرماتا ہے، میں نے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے تاکہ تمہارا میرے ساتھ تعلق سب سے بلند ترین درجے پر پہنچے۔ تمہیں معلوم ہو کہ میں کون ہوں، تمہیں معلوم ہو کہ میں کون ہوں، تم میری صحیح طریقے سے عبادت کرو، تمہارے اندر رحم دلی پیدا ہو اور روزے کے تمام دوسرے فائدے بھی حاصل کرو، اور جب یہ مہینہ پورا مکمل ہو چکا ہو تمہیں اللہ کے ساتھ ایک بہتر تعلق ہو چکا ہوگا۔
ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کچھ دعائیں کی اور میں ان پر آمین کہہ رہا تھا۔ ان میں سے ایک دعا ایسی تھی کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ ذرا سوچیں، کچھ چیزیں فروخت کے لیے رکھی جاتی ہیں اور ان کو آپ کے لیے ضرورت ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ کتنی بڑی نادانی ہوگی۔ ایک مثال دینا چاہوں گی، سیل جو لگتا ہے مال میں، دکانوں میں، ہم اس کا انتظار کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو نشان لگاتے ہیں جو ہمیں سال بھر مہنگی لگتی ہے، لیکن جب سیل کا وقت آتا ہے، جب مارکیٹ میں سیل لگتی ہے، جب ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ہم تیار رہتے ہیں۔ جیسے ہی سیل شروع ہوتی ہے ہم اپنے لیپ ٹاپ، موبائل پر بزی ہو جاتے ہیں کہ سستی چیزیں مل رہی ہیں، ہمیں جلدی سے وہ چیزیں خرید لینی چاہیے تاکہ اچھا بھی مل جائے اور سستا بھی۔ اور جب ہمیں وہ چیز سستی مل جاتی ہے تو ہمیں خوشی ملتی ہے کہ ہم نے ایک بہترین موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح رمضان مغفرت سیل پر ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ رمضان کے شروع ہوتے ہی اللہ ہمیں بے شمار موقع دیتا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ماحول بدل جاتا ہے، ایک روحانی کیفیت چھا جاتی ہے، ایک ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے جیسے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے کچھ ہی دیر میں تراویح شروع ہو جاتی ہے اور پورا ماحول مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ رمضان کوئی مثال نہیں ہے، یہ حقیقی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ رمضان کا انتظار کریں گے؟ کیا آپ رمضان کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا آپ مغفرت کی طلب رکھتے ہیں؟ مغفرت طلب کرنے کے لیے، جب کہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم آپ رمضان دیکھ پائیں گے کہ نہیں، تو جب تک رمضان آتا ہے اس سے پہلے ہی استغفار شروع کریں، کیونکہ مغفرت میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، ہم ایک انسان ہیں، کیونکہ میں مغفرت چاہتی ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک انسان ہیں، ایک انسان ہوں، آپ سب ایک انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، میں غلطی کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں اللہ کا ایک گنہگار بندی ہوں اور ہم سب ایسے ہی ہیں۔ ہاں، گناہ کی سطح ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہے، گناہ کی سطح ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن آخر کار ہم سب ایک انسان ہیں۔ ہمیں آدم علیہ السلام کے واقعے سے تسلی ملتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں انسانی فطرت کا ایک احساس دلاتی ہے۔ اللہ نے انہیں صرف ایک کام کرنے کے لیے منع کیا اور انہوں نے وہی کام کیا، انہوں نے کر لیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ وہ کریں جو اللہ نے منع کیا ہے، لیکن تسلی اس بات میں ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دی۔ جب انہوں نے توبہ کی، آپ نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کی تو ہم خسارے پائے جانے والے میں سے ہوں گے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ایک حصہ وہ بھی ہے کہ کون بار بار اس کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن شیطان نے ایک اور چال چلی۔ اس کا منصوبہ کیا تھا کہ اس کے لیے کہا، میں اللہ کی طرف سے میں ان لوگوں کو مایوس کر دوں گا جو جب آپ مغفرت طلب کرتے ہیں، لیکن پھر شیطان آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ شاید آپ معاف نہیں کیے گئے۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ کی رحمت میرے کیے ہوئے گناہوں کو نہیں ڈھانپ سکتی۔ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو پہلے آپ نے کیا تھا اس سے کہیں زیادہ، کیونکہ آپ اللہ کے صفت پر شک کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت پر شک
मत करें। अगर आपने सच्चे दिल से मग़फ़िरत तलब की, अल्लाह कभी इस गुनाह पर सज़ा नहीं देगा जिस पर आपने तौबा कर ली। जो कुछ आपके माजी में हो चुका वो बस एक माजी है, उसे आज का पहचान मत बनने दें। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप में खैर है। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ क्यों होते? अल्लाह का घर है, ये दुनिया अल्लाह का घर है और मेरा और आपका। आप किसी ऐसे शख्स के घर जाना चाहेंगे जिसे आप पसंद नहीं करते, आप उसके घर जाना चाहेंगे जिसे आप पसंद करते हैं। आप किसी के करीब होते हैं तो आपको उसके घर जाने में सुकून महसूस होता है। अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए? ये बंदे और रब का ताल्लुक़ है। हम अल्लाह के बंदे हैं। मैं अपना सर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने खालिक के लिए झुकाती हूँ, किसी और के लिए नहीं। मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकती कि मैं इसी अंदाज में किसी और के लिए झुकूं सिवाय उस ज़ात के जिसने मुझे पैदा किया। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए आपको सजदा करने का मौका दिया अल्लाह ने, जो सबसे आला दर्जा दिया। ये वही लम्हा होता है कि बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। जब आप अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते हैं तो अल्लाह आपको मुआफ़ कर देता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आपने खुद को बदला कि नहीं। अगर इंसानी कमज़ोरी में आप दोबारा गुनाह किया तो मायूस ना हों, फिर से तौबा करें, कोशिश करें दोबारा गुनाह ना हो। लेकिन अगर हो जाती है, इंसान है हम सब, तो फिर से तौबा करें। अगर अल्लाह उन चींटियों को जानता है जो ज़मीन के नीचे छुपी हुई हैं, तो क्या वो आप या हमको नहीं जानता? क्या वो हमारे तुम्हारे नाम से नहीं जानता? आपके मसाइल, आपकी ज़रूरतें, सब कुछ, यहाँ तक आप जितना खुद को नहीं जानते वो कहीं ज़्यादा आपको जानता है। अगर कोई आपसे पूछे कि दादा परदादा, तो आप 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी बता सकते हो, या यूँ कहें कि उससे भी कम, और आप कहते हैं हमें सब मालूम है। क्या आप जानते हैं कि आप और मैं एक ही शख्स की औलाद हैं? जानते हैं वो कौन थे? वो नूह अलैहिस्सलाम हैं, जिनके औलाद हम सब हैं। मैंने भी सुना, आपने भी सुना, आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में हैं हम। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम भी सही जवाब है, क्योंकि दुनिया के पहले इंसान थे। नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हम नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अब हम उनके यानी कि नूह अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं। अगर आपको पहले ये नहीं मालूम था तो आज जान लें कि ये आप कह सकते हैं कि मैं नबी के ख़ानदान से हूँ, तो वाकई हम नूह अलैहिस्सलाम की ख़ानदान से हैं। जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के दौर की तबाही के बारे में बताया और कहा हमने उनके ख़ानदानों को बाकी रखा, यानी कि वो नस्ल ही थी जो बाकी बची और आगे चली। क्या आपको एहसास है कि हम आपस में रिश्तेदार हैं, भाई भाई हैं? हमें उसकी अहमियत का एहसास होना चाहिए। आपके बराबर जो शख्स बैठा है, आपका ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत है, तो आपको एहसास होगा कि जिस अल्लाह को मैं खुश करना चाहती हूँ, उसने उस शख्स को भी पैदा किया। अगर मैं अल्लाह को राज़ी करना चाहती हूँ तो पहले